بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں عتیق الرحمان ورچوئل کلاس ٹیچر آپ تمام کا ہمارے اس میونسپل کارپوریشن آف گریٹر ممبئی ورچوئل آن لائن ویڈیو سیشن میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور بچوں، آج کے اس سیشن میں ہم بات کریں گے 10ویں جماعت میں ریاضی حصہ 2 میں جو ہمارا آج ٹاپک ہے وہ ہے فیثاگورس کا مسئلہ۔ اور اس ٹاپک میں ہم یہاں پر خاص طور پر آج کے سیشن میں بچوں جو معلومات دیں گے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ ہم نے آپ کو جو ہے تو فیثاگورس کے مسئلے کے تعلق سے معلومات دی تھی، اور ساتھ ہی ہم نے جو ہے تو 2.1 ایکسرسائز سے اعداد ثلاثہ کا جو سوال تھا وہ سوال مکمل کیا تھا۔ آج کے سیشن میں بچوں ہم جو سوال نمبر 2 ہے اسے یہاں پر جاری رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 2۔ تو سوال نمبر 2 کیا ہے بچوں؟ تو ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو شکل ہے سوال کتاب سے لیا گیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہم کہ LMNP زاویہ برابر 90 ڈگری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو زاویہ ہے یہ زاویہ 90 ڈگری کا یعنی قائمہ زاویہ ہے۔ اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر کہ ایک عمود ہے NQ، یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ یہ NQ یہ جو ہے تو عمود ہے MP پر یہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب پر یعنی MP کتاب پر NQ جو ہے تو عمود ہے اور MQ برابر 9 ہے۔ MQ جو دیا ہے وہ 9 دیا ہے اور QP جو دیا ہے وہ 4 دیا ہے۔ تو ہمیں یہاں پر NQ معلوم کرنا ہے، اوکے؟ کیا معلوم کرنا ہے؟ NQ یہ کتنا ہے یہ ہمیں یہاں پر معلوم کرنا ہے، اوکے؟ تو یہ جو سوال ہے اس سوال میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کیا دیا ہوا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ MNP میں جو مثلث ہے اس میں یہاں پر دیا ہوا ہے کہ زاویہ MNP برابر 90 ڈگری، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ NQ جو ہے تو یہ عمود ہے MP وتر پر، یہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر اور بھی مزید دیا ہوا ہے کہ یہاں پر جو MP وتر ہے اس پر NQ یہ جو ہے تو عمود ہے اس طرح سے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہندسی وسط کی خصوصیت کی بنا پر اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ NQ کی قوت 2 برابر MQ ضرب PQ، اس لیے ہم دیکھیں یہاں پر NQ کی قوت 2 برابر 9 ضرب 4، MQ کتنا ہے؟ 4 ہے۔ QP کتنا ہے؟ MQ کتنا ہے؟ 9 ہے اور QP کتنا ہے؟ 4 ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے 9 into 4 اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا NQ اسکوائر از اکول ٹو 36 مینس NQ از اکول ٹو ہمیں کتنا ملتا ہے یہاں پر؟ NQ از اکول ٹو ہمیں ملے گا 6، اوکے؟ تو ہم دیکھیں گے کہ طرفین کا جذر المربع کرنے پر ہمیں یہاں پر جو ہے تو 6 آنسر ملتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ NQ از اکول ٹو 6 یہ ہمارا جواب ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے۔ تو یہ ہمارا سوال نمبر 2 تھا بچوں۔ اس کے بعد ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر کہ سوال یہاں پر دیا ہوا ہے کہ یہ جو شکل ہے جس شکل کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، اس شکل میں دیکھیں گے ہم کہ زاویہ جو QPR ہے یعنی کہ یہ جو زاویہ ہے QPR یہ جو زاویہ ہے یہ زاویہ 90 ڈگری کا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو زاویہ ہے یہ 90 ڈگری کا ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ QR قطع پر جو ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں اس پر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو PM ہے یہ کیا ہے؟ ایک عمود ہے، اس طرح سے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ اور QMR جو ہے تو ایک ہی خط پر واقع نقاط ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ مزید کے PM جو دیا ہوا ہے وہ 10 دیا ہوا ہے، اسی طرح سے QM جو ہے تو یہ 8 دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تب ہمیں QR معلوم کرنا ہے، یہاں پر کیا معلوم کرنا ہے؟
کیو آر، یہ یہاں پر ہمیں کیو آر اس طرح سے معلوم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مثلث پی کیو آر میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دیا ہوا کیا ہے، تو دیا ہوا ہے کہ زاویہ کیو پی آر برابر 90 ڈگری، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ مزید یہاں پر دیا ہوا ہے کہ کیو آر جو وتر ہے اس پر ہم دیکھیں گے کہ پی ایم جو قطع ہے یہ ایک عمود ہے، اس طرح سے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ ہندسی وسط کی خصوصیت کی بنا پر پی ایم اسکوائر از اکول ٹو کیو ایم انٹو ایم آر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دی ہوئی قیمتیں ہیں وہ قیمتیں اگر ہم رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمیں کیا ملے گا، ہمیں ملے گا 10 اسکوائر از اکول ٹو 8 انٹو ایم آر، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں گے ایم آر از اکول ٹو 110 اسکوائر مینس 100، اور اب دیکھیں گے یہاں پر کہ ہمیں اسٹیپ کس طرح سے ملے گا، 10/8 اس طرح سے از اکول ٹو، ہم جب اسے مزید حل کریں گے تو 12.5 یہ آنسر ہمیں ملے گا، اوکے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کیو آر از اکول ٹو کیو ایم پلس ایم آر، سو اب یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں جو ہے تو چونکہ کیو ایم آر جو ہے تو ایک ہی خط پر واقع نکات ہے، تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کیو آر برابر یہاں پر کیو ایم ہمیں کتنا ملا ہوا ہے، وہ ہے 8 ہے، ٹھیک ہے، اور ایم آر ہمیں کتنا مل گیا ہے، وہ ملا ہے ہمیں 12.5، تو یہ قیمتیں ہم نے یہاں پر رکھ دی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ کیو آر از اکول ٹو ہمیں کتنا ملے گا، 8 + 12.5 از اکول ٹو 20.5، ٹھیک ہے۔ سو آنسر ول بی کیو آر از اکول ٹو 20.5، دس ول بی دا آنسر، اوکے۔ تو اس طرح سے بچوں ہم یہاں پر جوابات کتنے آسانی کے ساتھ اخذ کیے جا سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ اب اس کے بعد ہم یہاں پر مزید جو ہے تو چوتھے سوال کی طرف بڑھ رہے ہیں آگے، اور اس میں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک مثلث دی ہوئی ہے، اور اس میں ہمیں یہاں پر اس کی مدد سے جو ہے تو آر پی اور پی ایس معلوم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مثلث ہمیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں پر جو دی ہوئی ہے پی ایس آر، یہ جو مثلث ہے اس مثلث میں ہم دیکھیں گے یہاں پر تو آپ یہاں پر دیکھیں گے جو معلومات یہاں پر دی ہوئی ہے، اس معلومات کی بنا پر اگر آپ دیکھیں یہاں پر زاویہ پی جو ہے تو 30 ڈگری ہے، اسی طرح سے یہ جو زاویہ ہے یہاں پر یہ قائمہ زاویہ ہے نا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ ایس آر جو ہے وہ یہاں پر 6 دیا ہوا ہے اس شکل کے آبزرویشن کی بنا پر۔ تو آپ دیکھتے ہیں یہاں پر کہ ہم یہاں پر مشاہدہ کر رہے تھے جن چیزوں کا، اسے دیکھ لیتے ہیں کہ مثلث پی ایس آر میں زاویہ پی ایس آر از اکول ٹو 30 ڈگری، اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زاویہ ایس پی آر از اکول ٹو 90 ڈگری، ٹھیک ہے۔ اب اور مثلث کا باقی ماندہ جو زاویہ ہے یعنی زاویہ ایس آر پی جو ہے وہ کتنا ہے، 60 ڈگری ہے نا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مثلث کی جو یہاں پر زاویوں کی پیمائش اگر ہم دیکھیں یہاں پر تینوں زاویوں کی پیمائش وہ 180 ہونا چاہیے نا، تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ 90 ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر 30 ہے، تو یہ کتنا ہوگا، یہ 60 ہوگا، ہے نا، اس طرح سے۔ تو یہاں پر ہم نے مثلث کا باقی ماندہ زاویہ ایس آر پی جو ہے تو 60 ڈگری لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھیں گے اب کہ مثلث پی ایس آر میں کہ 30 60 90 ڈگری کا جو مثلث ہے یہ اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 30 60 90 کا یہ مثلث ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر 30 90 60 کے مثلث کے مسئلے کی روح سے اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ 30 کے مقابل کا جو ضلع ہے، 30 ڈگری کے مقابل کا جو ضلع ہے اس ضلع کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو ایس آر از اکول ٹو 1/2 آر پی
اس طرح سے ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پر قیمت رکھی ہوئی جو دی ہوئی ہے وہ قیمت اگر ہم یہاں پر رکھتے ہیں یعنی پی آر از اکول ٹو 6 انٹو 2 اگر رکھتے ہیں ہم یہاں پر تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کیا ملے گا ہمیں آر پی از اکول ٹو 12 ملے گا ہے نا. اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ 90 60 30 60 90 کے مثلث کے مسئلے کی روح سے اگر دیکھتے ہیں کہ 60 کے مقابل کا جو زاویہ کا جو ضلع ہے اسے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ پی ایس از اکول ٹو جذر 3/2 آر پی. ٹھیک ہے اس طرح سے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کی قیمت اگر ہم اس میں رکھ دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ کس طرح سے ہمیں ملے گا یہ اسٹیپ. تو پی ایس از اکول ٹو جذر 3/2 ضرب 12 اس طرح سے. تو جب ہم اسے یہاں پر حل کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں یہاں پر کیا ملے گا. ہمیں ملے گا یہاں پر 6 جذر 3. ٹھیک ہے پی ایس از اکول ٹو جذر 6 جذر 3 اس طرح سے ہمیں یہاں پر جواب ملے گا. اوکے تو آپ نے دیکھا یہاں پر کہ ہمیں جو پہلا جواب تھا وہ کتنا ملا تھا آر پی از اکول ٹو 12 اینڈ پی ایس از اکول ٹو 6 جذر 3 اس طرح سے. تو یہ ہمارا جواب ہو جائے گا. ٹھیک ہے اس طرح سے. اب اس کے بعد ہم یہاں پر مزید آگے بڑھتے ہیں اور نیکسٹ کوشچن جو ہے جو ٹیکسٹ بک سے ہی ہم نے یہاں پر لیا ہے اسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کیا دیا ہوا ہے. یہاں پر دیا ہوا ہے کہ اس شکل میں جو معلومات دی ہوئی ہے اس کی بنا پر اے بی اور بی سی معلوم کرنے کے لیے یہاں پر ہمیں یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر دیا ہوا ہے اے بی برابر بی سی. یہ یہاں پر جو ہے تو دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے اس طرح سے لکھا. پھر آپ نے دیکھا کہ متماثل زاویوں کے مقابل کے اضلاع ہے یعنی زاویہ بی اے سی. تو زاویہ بی اے سی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ کتنے درجے کا ہوگا. یہ ہوگا 45 ڈگری کا ہے نا. اسی طرح سے ہم دیکھیں یہاں پر کہ اے بی برابر بی سی. سو آپ کو معلوم ہے یہاں پر کہ اے بی برابر بی سی یعنی 1/2 ہوگا. ٹھیک ہے اس طرح سے ضرب اے سی. اس کے بعد ہم دیکھیں یہاں پر کہ سیم ایسا ہی اسٹیپ آئے گا 1/2 جذر 2 ضرب یہاں پر اے سی کتنا تھا اے سی 8 جذر 8 تھا تو وہ ایسا رکھا ہوا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ مزید اسے یہاں پر حل کیا گیا ہے تو یہ اسٹیپ جیسا ہے ویسے ہی آئے گا یعنی 1/2 اس طرح سے. تو آپ دیکھیں گے بچوں یہاں پر کہ ہمارا جو آنسر ہوگا وہ یہاں پر ہوگا 1/2 ضرب 2 جذر 2 یعنی کہ 2. ٹھیک ہے اس طرح سے. اس کے بعد ہم یہاں پر نیکسٹ کوشچن لیتے ہیں. نیکسٹ کوشچن میں دیا ہوا ہے کہ ایک مربع کے وتر کی لمبائی 10 سم ہے. اس کے ضلع کی لمبائی اور احاطہ معلوم کیجیے. ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ فرض کیا ہم نے کہ اے بی سی ڈی جو ہے تو ایک مربع ہے اور اس میں ہم اے سی دیکھ رہے ہیں یہ 10 سم دیا ہوا ہے شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہم نے فرض کیا یہاں پر کہ مربع اے بی سی ڈی کے ضلع کی لمبائی جو ہے تو ایکس ہے. کیا ہے ایکس ہے. اس طرح سے ہم نے یہاں پر فرض کیا. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ اس لیے اے بی از اکول ٹو بی سی برابر ایکس ہوگا. ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم مشاہدہ کرتے ہیں اے بی سی مثلث میں. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ اے بی سی جو زاویہ ہے وہ کتنا ہے 90 ڈگری ہے. ٹھیک ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ یہ 90 ڈگری کا زاویہ ہے نا. ٹھیک ہے یہ بھی 90 ڈگری ہے یہ بھی 90 ڈگری ہو اور یہ بھی 90 ڈگری ہے نا. آپ کو معلوم ہے کہ مربع میں جو چاروں زاویے ہوتے ہیں وہ مربع ہوتے ہیں وہ قائمہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے تو مربع کا زاویہ جو ہے تو یہ 90 درجے کا ہے. تو ہم دیکھیں گے یہاں پر فیثاگورس کے مسئلے کی روح سے کہ اے بی اسکوائر پلس بی سی اسکوائر از اکول ٹو اے سی اسکوائر. ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اے بی کتنا دیا ہوا ہے ایکس دیا ہوا ہے
ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ جو بی سی ہے وہ کتنا ہے, وہ بھی ہے ایکس ہے, اور اے سی کتنا دیا ہے, وہ 10 دیا ہوا ہے نا. تو ایکس اسکوائر پلس ایکس اسکوائر از اکول ٹو کتنا ہوگا 10 اسکوائر. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر جو ہمارا اسٹیپ ہے ایکس پلس ایکس یعنی کہ 2x اسکوائر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ایکس اسکوائر پلس ایکس اسکوائر از اکول ٹو 2x اسکوائر پلس از اکول ٹو 100. سو ایکس اسکوائر از اکول ٹو 100 اپون 100. سو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ یہاں پر 2x اسکوائر از اکول ٹو 100 مینس آپ دیکھیں یہاں پر کہ نیکسٹ اسٹیپ اگر ہم لیں گے تو یہاں پر کیا بنے گا ہمارا ایکس اسکوائر از اکول ٹو 100 اپون 2. سو آپ دیکھیں یہاں پر ہمارا جواب کیا ہوگا, جواب ہمارا ہوگا ایکس اسکوائر از اکول ٹو 50. ٹھیک ہے, اس طرح سے. تو اس طرح سے ہم اسے جذر میں لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے اسٹیپ کس طرح سے بنے گا, وہ بنے گا ایکس از اکول ٹو جذر 25 انٹو جذر 2. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ آنسر ہمارا کیا ہوگا, وہ ہوگا 5 جذر 2. ٹھیک ہے, تو اے بی از اکول ٹو کتنا ہو جائے گا, اے بی از اکول ٹو کتنا ہو جائے گا ہمارا, وہ ہو جائے گا اے بی از اکول ٹو جذر 5 جذر 2 اس طرح سے. تو مربع کے ضلع کی لمبائی کتنی ہو جائے گی یہاں پر, وہ ہو جائے گی 5 جذر 2 سم ہے. اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ہمیں احاطہ معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ضلع کی لمبائی دیکھ لی. اب یہاں پر اب اس کے بعد ہمیں احاطہ دیکھنا ہے مربع کا. تو مربع کا احاطہ معلوم کرنے کا ضابطہ آپ کو پتا ہے بچوں کہ 4 ضرب ضلع ہوتا ہے نا, 4 ضرب ضلع ہوتا ہے. تو اس طرح ضابطہ ہم نے لیا یہاں پر. تو اب دیکھیں گے ضابطے میں ہم نے رکھ دیا یہاں پر ضلع جو دیا ہوا ہے وہ ہے 5 جذر 2 ہے. تو آپ دیکھیں گے 4 ضرب 5 جذر 2 یعنی کتنا ہو جائے گا 20 جذر 2 اس طرح سے. تو آپ دیکھیں گے آنسر ہمارا کیا ہو جائے گا 20 جذر 2 اس طرح سے ہمارا یہ آنسر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ مربع کا ضلع جو ہے تو وہ کتنا ہے 5 جذر 2 ہے, اور مربع کا جو احاطہ ہے وہ کتنا ہے, مربع کا احاطہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہے 20 جذر 2 ہے اس طرح سے. تو بچے یہ ہمارا جواب ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا سوال نمبر 6 تھا بچوں. اس کے بعد ہم یہاں پر سوال نمبر 7 پر آگے بڑھتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سوال دیا ہوا ہے کہ زاویہ ڈی ایف ای برابر 90 ڈگری ہے اس مثلث کا اگر ہم مشاہدہ کر رہے ہیں یہاں پر. تو سوال کو دھیان سے پڑھنا ہے بچوں. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس زاویے میں زاویہ ڈی ایف ای برابر 90 ڈگری ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جی ایف ہے یہ عمود ہے ای ڈی پر ہے نا, اس پر یہ عمود ہے. اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر. اور اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ڈی جو دیا ہے وہ 8 دیا ہے, اور جی ایف جو دیا ہے وہ 12 دیا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر. تو یہاں پر ہمیں معلوم کرنا ہے ای جی. ٹھیک ہے, یہ ای جی ہمیں معلوم کرنا ہے. پھر اس کے بعد میں ایف ڈی معلوم کرنا ہے یہ. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد میں ای ایف معلوم کرنا ہے یہ. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پر ہمیں جو ہے تو 3 سوالات یہاں پر اس طرح سے مکمل کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم یہاں پر کیا معلوم کرتے ہیں, یہاں پر ہم ایف جی معلوم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو شروعات کرتے ہیں ہم یہاں پر. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھیں گے, مشاہدہ کریں گے مثلث ڈی ایف ای کا. یہ جو بڑا مثلث ہے اس مثلث میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ ڈی ایف ای جو ہے یہ یہاں پر 90 ڈگری دیا ہوا ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا ہے نا. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ایف جی جو ہے تو یہ عمود ہے ای ڈی پر ہے نا, اس طرح سے یہاں پر جو ہے تو دیا ہوا ہے. اور اسی طرح سے ہم دیکھیں یہاں پر ہنسی وسط کی خصوصیت کی بنا پر ایف جی اسکوائر از اکول ٹو
डी जी इंटू ई जी, ठीक है। तो हम देखेंगे एफ जी कितना दिया है, वो दिया है 12, डी जी कितना दिया हुआ है, वो है 8, तो जी ई हमें यहाँ पर मालूम करना है। तो दी हुई जो कीमतें हैं वो अगर हम रखते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से हमें स्टेप हासिल होगा 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू जी ई। सो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे जी ई इज इक्वल टू हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 12 इंटू 12, ओके 12 स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12 अपॉन 8। सो अगर हम इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें क्या जवाब मिलेगा यहाँ पर 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ओके। सो यहाँ पर आप देखेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, सो 3 इंटू 6, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा 18, ओके। सो या फिर इस तरह से भी हम स्टेप यहाँ पर देख सकते हैं 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 अपॉन 8। इसको भी अगर हम यहाँ पर मुख्तसर करेंगे तो जवाब हमें इसी तरह से मिलेगा, ओके। सो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर कि जवाब हमारा यहाँ पर क्या होगा, वो होगा जी ई इज इक्वल टू 18, क्या होगा जी ई इज इक्वल टू 18, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा पहला सवाल का जवाब था बच्चों। अब ये दूसरा हम यहाँ पर लेते हैं, तो सिमिलर इसमें भी हम यहाँ पर इस मुसलस को इसी तरह से मुशाहिदा करते हैं जैसे हमने पहले यहाँ पर किया था। यहाँ पर आप देखेंगे कि ई जी एफ जो मुसलस है, इस मुसलस में हम यहाँ पर मुशाहिदा कर रहे हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस मुसलस का मुशाहिदा करें ई जी एफ, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ई जी एफ में या ई एफ जी मुसलस में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ देखेंगे कि ज़ाविया ई एफ जी बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ई एफ स्क्वायर अगर हम फाइथागोरस के मसले की रूह से देखते हैं यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जी स्क्वायर प्लस एफ जी एफ स्क्वायर या एफ जी स्क्वायर प्लस जी ई स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ई एफ कितना दिया हुआ है, ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जी कितना दिया है, वो दिया है 12 स्क्वायर 12, तो हमने यहाँ पर लिखा है 12 स्क्वायर, और इसी तरह से जी ई है जो है वो कितना है, वो है 18, सो 18 स्क्वायर। तो इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि 12 मीन्स 144 और 18 मीन्स 324, सो एडिशन अगर हमने किया इसका तो वो हो गया 468, ओके 468। अब यहाँ पर हम जो है तो तरफैन का जज़र मुरब्बा अगर करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर ई एफ इज इक्वल टू जज़र 36 ज़रब 13 यानी कि 6 जज़र 13, इस तरह से, ठीक है। तो तरफैन का जज़र मुरब्बा करने पर हमें ये जवाब यहाँ पर मिला है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ई एफ कितना हो जाएगा, यहाँ पर ई एफ जो है तो जज़र 6 जज़र 13 हो जाएगा, ठीक है 6 जज़र 13, ठीक है। इसी तरह से हमने इससे पहले जो यहाँ पर मालूम किया है वो ई जी मालूम किया है ना, ठीक है। तो ई जी हमें कितना मिला है 18 मिला है, ओके। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर तीसरा जो सवाल है, तीसरे सवाल की तरफ आते हैं, ठीक है। और इसमें हमें यहाँ पर देखना है अभी कि डी जी एफ जो मुसल्लस है, इस मुसल्लस में अगर हम गौर कर रहे हैं डी जी एफ, ठीक है, इस मुसल्लस का मुशाहिदा हम करेंगे अब यहाँ पर, ठीक है डी जी एफ ये मुसल्लस का। तो इस मुसल्लस में अगर आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मुसल्लस डी जी एफ में जो ज़ाविया डी जी एफ है वो 90 डिग्री है, और फाइथागोरस के मसले की रूह से हम देखते हैं कि एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी जी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर, इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो ये फाइथागोरस के मसले की रूह से हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। इस तरह से कीमतें अगर हम रखते हैं यहाँ पर, तो दी हुई कीमतें अगर रख रहे हैं तो आप देखेंगे एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस
8 स्क्वायर इस तरह से, ठीक है। तो 12 स्क्वायर मीन्स 144 प्लस 8 स्क्वायर मीन्स 64, so answer will be 208 here, okay, like this. So FD square is equal to 208. So FD यानी तरफेन का अगर जज़र मुरब्बा करने पर आप देखेंगे कि FD is equal to जज़र 16 ज़रब 13 यानी कि 4 जज़र 13, ठीक है। इस तरह से हमारा यहाँ पर जवाब होगा कि FD is equal to जज़र 4 जज़र 13, इस तरह से हमारा जवाब होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि हमारा जो पहला सवाल का यानी EG जो था वो हमें यहाँ पर 18 मिला है, ठीक है। हम यहाँ पर FD देख रहे हैं ना, तो FD यहाँ पर हमें कितना मिला है, ये मिला हमें 4 जज़र 13, है ना, इस तरह से। तो आपने इस तरह से देखा कि पहले सवाल का जवाब हमने यहाँ पर देखा EG इज इक्वल टू 18, इसके बाद में FD देखा, FD कितना हो गया, FD हुआ है यहाँ पर 4 जज़र 13 और EF जो है वो है 6 जज़र 13, इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे एक मुस्ततील की लंबाई 35 सम और चौड़ाई 12 सम है, तो इस मुस्ततील के वित्र की लंबाई मालूम कीजिए, ठीक है। इस तरह से सवाल है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर इस मुस्ततील का आप मुशाहिदा कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि लंबाई 35 है, चौड़ाई जो है तो 12 है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मुसलस ABCD में हमने फ़र्ज़ किया कि ये एक मुस्ततील है, ठीक है, और इसमें BC बराबर जो है तो 35 है और CD जो दिया है वो 12 है, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मुसलस ABCD में मुसलस BCD देखते हैं हम यहाँ पर, ये जो मुसलस है BCD, इस मुसलस का अगर हम यहाँ पर मुशाहिदा करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं मुसलस BCD, तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे मुसलस BCD में कि ज़ाविया BCD बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज़ाविया BCD बराबर 90 डिग्री। सो मुस्ततील का जो ज़ाविया है वो आपको पता है कि मुस्ततील का जो ज़ाविया है वो 90 डिग्री होता है ना। जैसे मुरब्बे का ज़ाविया हमने देखा, तो फाइथागोरस का मसला जो है तो यहाँ पर हम रखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, सो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, सो प्लस 35 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दी हुई कीमतें रखने पर हमें इस तरह से ये स्टेप यहाँ पर हासिल हुआ है। सो यहाँ पर हम देखेंगे 12 स्क्वायर मीन्स 144 और 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 1225, एडिशन हमने किया तो 1369 हमें मिला है। सो 1369 को अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो तरफेन का जज़र मुरब्बा करने पर हमें यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा 1369 का, तो आप देखेंगे कि BD इज इक्वल टू 37 हमारा जवाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वित्र की जो लंबाई है वो कितनी होगी 37 होगी, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा जवाब है। इसी तरह से हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि शक्ल में, इस शक्ल का अगर हम मुशाहिदा करते हैं तो इस शक्ल में PRQ बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। इसी तरह से हमें यहाँ पर जो है तो देखना है कि जिला QR का वस्ती नुक्ता M है, ठीक है, और ये जो है तो यहाँ पर PQR जो ज़ाविया है वो 90 डिग्री है।
تو ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے پی کیو اسکوائر از اکول ٹو 4pm اسکوائر مائنس 3pr اسکوائر، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ثبوت کیا ہے۔ تو یہاں پر پی آر کیو میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ زاویہ پی آر کیو برابر 90 ڈگری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر فیثاغورس کے مسئلے کی روح سے دیکھتے ہیں کہ پی کیو کی قوت 2 جمع پی آر کی قوت 2 برابر آر کیو کی قوت 2۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ دیا ہوا ہے، کیا دیا ہوا ہے کہ مثلث پی آر ایم میں زاویہ پی آر ایم برابر 90 ڈگری ہے، یہ یہاں پر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر فیثاغورس کے مسئلے کی روح سے دیکھتے ہیں۔ تو پی ایم کی قوت 2 جمع پی آر کی قوت 2 برابر آر ایم کی قوت 2 ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 2 یہاں پر ہمیں مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ جو ہے تو پوائنٹ نمبر 1 ہے ہمارا۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایم قطع آر کیو کا وسطی نقطہ ہے، اس طرح سے ہمیں شکل میں دکھائی دے رہا ہے۔ تو ہم یہاں پر کس طرح سے لکھتے ہیں اسے، آر ایم از اکول ٹو 1/2 آر کیو، اس طرح سے ہم اسے لکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ 2 اور 3 کی بنا پر ہم اسے یہاں پر اس اسٹیپ میں رکھتے ہیں، اس فارمولے میں۔ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر پی ایم اسکوائر از اکول ٹو پی ایم اسکوائر پلس 1/2 آر کیو اسکوائر، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوائنٹ نمبر 2 اور 3 کی بنا پر ہم نے اس طرح سے یہ اسٹیپ حاصل کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ نیکسٹ اسٹیپ میں ہمیں یہاں پر کیا ملے گا، پی ایم اسکوائر از اکول ٹو پی آر اسکوائر از اکول پلس 1/4 ملے گا، یہاں پر کتنا ملے گا، 1/4۔ اسے جب ہم یہاں پر سالو کریں گے تو ہمیں یہاں پر ملے گا 1/4، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ 4pm اسکوائر از اکول ٹو 4pr اسکوائر پلس آر کیو اسکوائر، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ طرفین کو 4 سے ضرب کرنے پر ہمیں اس طرح سے جو ہے تو اسٹیپ یہاں پر حاصل ہوگا، 4pm اسکوائر از اکول ٹو 3pr اسکوائر پلس pq اسکوائر، ایک کی بنا پر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر۔ تو 4pm اسکوائر مائنس 3pr اسکوائر از اکول ٹو pq اسکوائر، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ pq اسکوائر از اکول ٹو 4pm اسکوائر مائنس 3pr اسکوائر، اس طرح سے ہمارا یہ جواب ہمیں ملے گا، ٹھیک ہے بچوں۔ تو بچوں اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیو ملیں گے آپ کو، تو اس کے لیے آپ کو نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانا ہے۔ تو امید کرتے ہیں بچوں کہ آج کے سیشن میں ہم نے جو کچھ بھی معلومات آپ کو دی ہے اسے آپ نے ضرور سے سمجھا ہوگا۔ ایک سوال نمبر 10 باقی ہے، اسے آپ اپنے طور پر حل کریے، ٹھیک ہے، کوشش کیجیے۔ السلام علیکم۔ So students, there is some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. تو بچوں آپ کو سیشن کے بعد میں ڈسکرپشن باکس میں جانا ہے اور وہاں چند اہم سوالات دیے گئے ہیں، انہیں حل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کے تاثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک گوگل فارم ڈسکرپشن باکس میں ہے، اسے آپ کو پر کرنا ہے۔